الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر دے صدقے ساڈے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ پاک حضرت امیر المومنین علیہ السلام دے بے گناہ خون دے صدقے وچ کرونا جیسی وائرس نے پوری دنیا تو دور فرمائے۔ جناب علامہ محمد عباس قمی اور انہوں دے خاندان نو خالق ہمیشہ آباد و شاد رکھے اور اس مجلس پاک دا اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ تمام دوستان دے علم ہے کہ مجلس حضرت امیر المومنین علیہ السلام دی شہادت دے سلسلے منعقد کی جا رہی ہے اور دنیا دا ہر خطیب، ہر ذاکر، ہر عالم اور ہر شاعر جدوں جس متعلقہ مجلس ہوندی ہے ضروری وہ دے اسباب بیان کرتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام دی شہادت دے اسباب بیان کرنا ساڈا حق بھی ہے اور نوجوانوں وہ تو آشنا بھی ہونا چاہیے کہ امیر المومنین علیہ السلام نو قتل کیوں کیتا گیا، حضرت علی علیہ السلام نو شہید کیوں کیتا گیا، یہ فلسفے نو جاننا بڑا ضروری ہے جہد وچ ہدایت ہی ہدایت ہے۔ فلسفہ شہید کربلا، شہید اعظم دا فلسفہ پڑھیں گے، ہدایت ہی ہدایت ہے۔ امیر المومنین دے قتل دی ساری صورتحال واضح کریں گے، یہ وچ بھی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ میرے محترم سامعین، آخر کار کدی تے مسلمان دے دل چ خیال آئے گا کہ جس خاندان تے اللہ درود پڑھتا ہے وہ دے نال مشرک لڑے تے ٹھیک ہے۔ جس خاندان تے اللہ درود پڑھتا ہے وہ دے نال کافر لڑے تے سمجھ چ گل آؤندی ہے، یہودی لڑے سمجھ چ گل آؤندی ہے، نصارہ لڑن سمجھ چ گل آؤندی ہے، کمیونسٹ لڑے، ہر دشمن خدا اس خاندان نہ لڑے ہے جدے تے اللہ درود پڑھے۔ ہر دشمن خدا اس خاندان نہ لڑے ہے جدے تے خدا نے درود پڑھے۔ انہاں دنوں وچ میں کوشش کر رہا کہ لوگوں تک گل پہنچائی جائے کم از کم کہ ایک واری تو بندے تھوڑا جا ٹائم کٹ کے سوچن وہ بندے اس خاندان نال کیوں لڑے نے جڑے نماز وچ اسے خاندان تے درود بھی پڑھتے۔ ایسے لوگ جڑے اس خاندان تے نماز وچ درود پڑھتے، دنیا دا کوئی مسلمان ایسا نہیں، دنیا دا کوئی مسلک ایسا نہیں جدے چ نماز واجب نہیں، دنیا دا کوئی مسلک ایسا نہیں جدے چ نماز واجب نہیں، اور دنیا تے کوئی ایسی نماز نہیں جدے وچ درود واجب نہیں۔ پوری دنیا تے مسلمان جدو نماز پڑھتا ہے تو نماز وچ درود پڑھتا ہے۔ درود کدے تے پڑھتا ہے؟ مصطفیٰ تے مصطفیٰ دی آل تے، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ درود کے متعلق خالق نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو صاحب ایمان ہو یا ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو، صلو علیہ، وہ درود ان پہ پڑھو۔ درود پڑھ کے تم فارغ نہیں ہو گئے۔ درود پڑھ کے جڑا بچہ سکول چ داخلہ لیندہ ہے وہ داخلہ لین تو بعد فارغ نہیں ہوندہ، پھنس جاندہ ہے۔ سکول چ بچہ داخل ہون تو بعد پھنس جاندہ ہے، آوارہ گردی نہیں کر سکتا۔ جدو سکول دا ٹائم ہوئے گا انہوں سکول لے ہونا پائے گا، سکول دا ٹائم ہوئے گا انہوں ہونا پائے گا، چھٹی ہوئے گی تو جائے گا۔ دنیا دے سارے آوارہ گرد سکول دے دوالے چکر لاندے رہن، کدی کسی ٹیچر نو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ دنیا دے سارے آوارہ گرد سکول دے گرد چکر لان، کدی کسی ٹیچر دے کان تے جوں ہی نہیں رنگی۔ جڑے ویلے کوئی داخل شدہ بچہ جدا نا درج رجسٹر داخل خارج وچ وہ باہر کتے آوارہ گردی کردہ نظر آئے، وہ دے مگر ٹیچر بچے چاڑ دیندہ ہے، لیاؤ انہوں پھڑ کے، لیاؤ انہوں پھڑ کے، پھڑے ہی ہو جاندہ ہے جڑا داخل ہوئے۔ جڑا داخل نہیں انہوں پھڑ دا بھی کوئی، جڑا داخل ہے وہ پھڑیا جائے گا۔ گرفتو دی ہوئی گی جڑا داخل ہے، پوچھیا انہوں جائے گا جڑا داخل ہے، پوچھیا انہوں جائے گا جڑا داخل ہے، اب پوچھیا ہی انہوں جائے گا جڑا داخل ہے۔ قرآن تے میرے ہاتھ نے نماز روزہ بھی انہوں ہی پوچھنا جانا ہے جڑا ولایت وچ داخل ہے۔ آوارہ گرداں دا نماز نال کوئی تعلق نہیں، آوارہ گرداں دا روزے نال کوئی تعلق نہیں، آوارہ گرد حج نال کوئی تعلق نہیں۔
اگر جڑا ولایت وچ داخل ہے وہ دی گرفت ہوے گی. میرے محترم سامعین جڑا درود پڑھتا ہے وہ داخل ہوتا ہے. صلو علیہ درود پڑھو. بندے سمجھتے ہیں درود پڑھیا تو اسی فارغ ہاں. خبردار درود پڑھ لین تو بعد بندہ پھسدا ہے. اللہ فرماتا پڑھ لے درود جی پڑھ لے کدھر تے محمد تے اودی یاد تے فرمایا وسلم تسلیما اب ان کو تسلیم بھی کر اور تسلیم اس طرح کر جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے. یا تے بندے درود چھڑ دین یا بندے درود چھڑ دین یا اس خاندان نو تسلیم کرنا ہے. تسلیم سلیم تسلیمات دے دو ترجمے کیتے نے سید ابو العلا مودودی نے. پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو. تفہیم القرآن جو لکھتے ہیں سلیم تسلیمہ کا مطلب ہے جس پہ درود پڑھو اس کو تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے. دوسرا ترجمہ ہے اس پر سلام بھیجو جس طرح سلام بھیجنے کا حق ہے. یہ مطلب ہے جس پہ درود پڑھا جائے وہ تسلیم کرنے کے قابل ہے. اور عقل کے اندو جس پہ درود پڑھا جائے اسے تسلیم کیا جاتا ہے اس سے بیعت نہیں مانگی جاتی. صلو علیہ وسلموا تسلیما جس پہ درود پڑھتے ہو اسے سلام بھی بھیجو اسے تسلیم بھی کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے. قرآن میرے سامنے میں اچھی جگہ پہ کھڑا ہوں. روزہ دارو یزید کا قصور یزید ہونے میں صرف شراب نہیں. شراب لوگ اب بھی پیتے ہیں مگر وہ یزید نہیں. شراب پینے والا گنہگار ہے یزید نہیں. کسی شرابی کو شرابی کہو وہ برداشت کرے گا اسے یزید کہو وہ قتل کرنے کو آئے گا. یزیدیت وہ برائی ہے جسے برے بھی قبول نہیں کرتے. یزیدیت وہ برائی ہے جسے برا بھی قبول نہیں کرتا. یزید میں شراب عیب تھا لیکن شراب کی وجہ سے وہ یزید نہیں. یزید شرابی تھا یہ بہت بڑا عیب ہے لیکن یزید شراب کی وجہ سے یزید نہیں. یزید اسے کہتے ہیں جو اس سے بیعت مانگے جس پہ درود ہے. حضرات حسین پہ بھی درود ہے علی پہ بھی درود ہے. علی ساری کائنات سے بڑے ہیں حسین علی سے چھوٹے ہیں. جو چھوٹے سے بیعت مانگے وہ چھوٹا یزید ہے جو بڑے سے بیعت مانگے وہ بڑا یزید. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. عزیزان گرامی قدر ابو جہل درود نہیں پڑھتا. ابو جہل درود نہیں پڑھتا. ابو لہب درود نہیں پڑھتا. تو باتیبہ شیبہ درود نہیں پڑھتا. کافر درود نہیں پڑھتے. وہ درود والوں سے لڑے کافر ہیں. جو درود نہ پڑھ کے ان سے لڑے وہ کافر ہیں. جو درود پڑھ کے ان سے لڑے وہ منافق ہے. اس خاندان تے جنیاں لوگاں نماز پڑھ کے حملہ کیتا ہے وہ منافق نے. اس خاندان نال جننے مسلمان ہو کے لڑے نے وہ منافق نے. حضرت امیر المومنین تے قتل تے بحث کرنا چاہنا. اگر کوئی بندہ آکھے یار اس خاندان دی کسی نال دشمنی نہیں سی تو انہوں کنے آکھے کسی نال دی کوئی دشمنی نہیں سی. حضرت علی دی بہت بڑی دشمنی سی. تو اڈا کی خیال ہے قتل دشمنی تو بغیر ہی ہو جاندہ. دنیا دا کوئی قتل ایسا ہے جڑا دشمنی تو بغیر ہویا ہوئے. دشمنی ہوندی ہے اور زبردست دشمنی ہوندی ہے تو بندہ قتل ہوندہ ہے. قاتل مقتول نو قتل کرتا ہے. بہت دشمنی انتہا تے پہنچ جائے تو ادو قتل کرتا ہے. کیا حضرت علی علیہ السلام دی کسی نے کوئی دشمنی نہیں سی؟ آج کل پروفیسر بندے نا چھوٹے چھوٹے کپڑے پا کے تے وہ کالجاں چ دسن دی کوشش کرتے ہیں کہ بچوں دیکھو آخر کربلا میں جو واقعہ ہوا تو اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کچھ تو ہوا ہوگا کچھ تو ہوا ہوگا. وہ آہستہ آہستہ بچوں نعوذ باللہ
یزید دے حق چ مٹھا مٹھا بیان دیندے نے کہ اتنا بڑا واقعہ کچھ تو ہوا ہوگا. یہ تو کئی بندے سوچ سکتے ہیں کہ حضرت علی بھائی کسی نے کی آخیا سی کچھ تو کیا ہوگا, کچھ تو کسی کو کہا ہوگا. میرا عالم اسلام تے چیلنج ہے, قرآن تے ہاتھ رکھ کے کوئی بندہ دسے 12 بدماش شب ہجرت نبی کے قتل کے لیے کھڑے رہے, کچھ تو ہوا ہوگا. مولا کائنات اور جزا خیر عطا. شکریہ کرنا مولا تعالیٰ جزا. اگر شکریہ شکریہ اگر کسی کو تکلیف دینے سے بندے قتل ہوتے ہیں, اگر مقتول کی کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ مقتول ہوتا ہے, تو بندے بتائیں کہ محمد کی کسی کو کیا تکلیف تھی. پہلے آپ بتائیں رسول خدا کی کسی کو کیا تکلیف تھی, پھر میں قرآن کی موجودگی میں اعلان کروں گا مجھے وحدہ لا شریک کی قسم جو تکلیف لوگوں کو محمد کی تھی وہی علی کی تھی. کیا بات ہے جناب, مولا تعالیٰ جزائے خیر دے. میں امیر المومنین کی دشمنی قرآن چ لبنا چاہوں. امیر المومنین علیہ السلام دے قاتلاں دا کھرا میں قرآن دی روشنی وچ لے کے جانا چاہتا. کھرا میں بوئے تے لے جاؤں گا اے قاتل نے. شمر قاتل امام حسین ہے لیکن کرائے دا قاتل ہے. عبد الرحمن ابن ملجم قاتل علی ہے لیکن کرائے دا قاتل ہے. میں تو انہوں نے بوئے تے لے جانا جنہ دا قتل پورا ہاتھ ہے. مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. اور قرآن دے رستے نال لوگ کہتے ہیں حضرت علی دی بھی دشمنی ہے سی, نبی پاک دی بھی دشمنی ہے سی, یہ ہے سی. جڑے بندے پریشان نے انہاں واسطے آیت پڑھنا تسی توجہ نال سماعت فرماؤ. تو سارا پتہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ الممتحنہ 28واں پارہ. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے ایمان والو میرے دشمن کو تو اپنا دوست نہ بناؤ. صدقہ جاواں مولا بھائی تمہیں جزا دے رہے. ایمان والو میرے دشمن کو اپنا ولی نہ بناؤ. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے عدوی وعدوکم, جو میرا دشمن ہے ایمان والو وہی تو تمہارا دشمن ہے. جو میرا دشمن ہے وہ تمہارا دشمن ہے. آگے بھی سن لو ایمان والے کی پہچان کیا ہے. جدی تے اللہ دی دشمنی سانجی ہوئے انہوں مومن آندے. اللہ تے مومن دا دشمن مشترکہ ہوں مشترک ہوں. اللہ فرماتا ہے میرے دشمن کو اپنا دوست اور ولی نہ بناؤ. یہ مطلب اللہ دی بھی دشمنی ہے. ہاں بنص قرآن پڑھ رہے ہیں. اللہ دی دشمنی ہے. دشمنی پیندی ہے کسے لو ویکھ کے, دشمنی پیندی ہے کسے کو گزر کے, دشمنی پیندی ہے جہدے نال کندھ سانجی ہوئے, دشمنی پیندی ہے کسے نال بننا سانجا ہوئے, دشمنی پیندی ہے کسے نال کاروبار سانجا ہوئے. ایک بندہ کراچی جم کے کراچی فوت ہو جائے, دوجا لاہور پیدا ہو کے لاہور فوت ہو جائے, وہ آپس میں کدی کٹھے ہی نہیں ہوئے تو دشمنی کدی پینی. جیڑا اللہ نظر نہیں آتا وہ دشمنی کیویں پی گئی, جیڑا سنیا نہیں جاتا وہ دشمنی کیویں پی گئی, جیڑا عقل چ نہیں آتا وہ دشمنی کیویں پی گئی, جیڑا تصور چ نہیں آتا وہ دشمنی کیویں پی گئی, جیڑا اللہ خواب چ نہیں آتا وہ دشمنی کیویں پی گئی. یہ مطلب ہے اللہ کی دشمنی تے ہے نا, ہے. بہت جلدی بولو جی بنص قرآن ہے. بھائی آج کل وقت تھوڑا تھوڑا ہے, اس واسطے تو ہاں انہیں توجہ زیادہ کرنی ہے, مہربانی کرنی ہے. مثال مسولہ آج میں نہیں دینی ہے اس واسطے کہ ٹائم کے مطابق جلدی مکانا ہے. تے کرونے والی مجلساں ہور نے تے بعد والی مجلساں ہور نے, اس واسطے کلوز کرنی پہنتی نا تھوڑی, کھول کھلا کے نہیں پڑھنے بھی. یہ مطلب اللہ کی دشمنی ہے. اللہ تو وڈا غیب کوئی نہیں, اللہ تو وڈا غیب کوئی نہیں. جڑے غیب بس جنت ساڑے تو غیب ہے لیکن کدی نہ کدی تو نظر آئے گی نا. دوزخ دوزخیاں تو غیب ہے لیکن کدی نہ کدی تو نظر آئے گی. یہ مطلب ہے کدی نہ کدی کچھ ہے سامنے نہ آتی ہوئے تو آ جاتی ہے. اللہ وہ غیب ہے جڑا نہ کسی کے سامنے آیا
نہ کدی کسی کے سامنے آئے گا، تے دشمنی وہ بھی پی گئی۔ ہوں پتہ لگ گیا قرآن چوں کہ کئی ہستیاں غیب وچ بھی ہون تے دشمنی پی جاتی۔ صدقے جاواں بھائی تہاڈی سمجھ تو صدقے کمال علمی ادارے تشریف فرماؤ، ذہان بیدار رکھو۔ یہ مطلب ہے کوئی ایسے بھی ہستیاں ہوندیاں نے جڑیاں رہندیاں بھی غیب وچ نے تے دشمنی بھی پی جاندی ہے۔ اوے مولوی تو قرآن حفظ کر کے اے حساب لا لے کہ اللہ غیب ہے تے دی دشمنی ہے، تینوں مہدی دی دشمنی سمجھ اچ کیوں نہیں؟ اور کوئی غیب بھی ہوندے نے تو دشمنی پی جاندی۔ لو جی میں توحید دی دشمنی تو شروع ہویا، رسالت دی دشمنی تے آواں گا، ولایت دی دشمنی تے مجلس مکا دیاں گا، کیونکہ میرے عقیدے دی ترتیب یہ ہے: اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ، اشہدو ان امیر المومنین علی ولی اللہ۔ پہلے توحید، پھر رسالت، پھر ولایت۔ توحید دی دشمنی تو آواں گا رسالت دی دشمنی تک، رسالت دی دشمنی تو آواں گا ولایت دی دشمنی تک۔ اتھوں شروع ہویا جتھوں دشمنی شروع ہوئی۔ سب تو پہلے اللہ دے دشمن موجود سن، وہ اللہ دے دشمن تلاش کرنے واسطے میں سورہ مبارکہ بقرہ چاہ گیا جی۔ یہ ایک آیت ہے جس کے تحت اللہ دے دشمن لب گئے۔ اللہ فرماتا ہے کل من کان عدوًا للجبریل، میرے حبیب ان بندوں سے کہہ دے جو جبریل کے دشمن ہیں۔ لو بھائی جبریل دی بھی دشمنی ہے جی۔ کی گل ہوئی ہے یار، کی گل؟ حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بھی دشمنی ہے وے علیہ السلام۔ ہاں ہن سمجھ آ گئی نا، علیہ السلام دے بھی دشمن ہوندے نے۔ کیا بات ہے! حضرت جبریل دی بھی دشمنی قرآن دی نسل ہے جی۔ بہت شکریہ کہ ہے۔ یہ کیوں دشمنی پئی ہے جبریل دی؟ نہ اللہ کسے نو دسیا ہے نہ جبریل کسے نو دسیا ہے، دونوں دی دشمنی پی گئی۔ لو جی کھول گئی جی ساری گل۔ اللہ فرماتا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، میرے محمد اس بندے سے کہہ دے جو جبریل کا دشمن ہے، جبریل سے دشمنی کیوں کرتا ہے؟ قرآن تو اللہ کی اجازت سے آیا ہے۔ کیا بات ہے! مولا دونوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ جبریل نے تو قرآن اللہ کے اذن سے لے کے اترا ہے، جبریل سے دشمنی کیوں پر؟ لو جی لب گئی یہ دشمنی دی وجہ، آج ہے دشمنی دی وجہ۔ جڑے کسی اور پاسے ویندے نے پونا نہ میری گل نے، جڑے میرے ہتھ پہ ویندے، اے میرے ہاتھ کی قرآن پاک، اے دی وجہ تو دشمنی پئی جے اللہ پاک دی، اللہ پاک دی دشمنی پئی ہے۔ جبریل دے بندے دشمن ہو گئے، اس قرآن لیاندا کیوں ہے؟ اللہ دے دشمن ہو گئے، اس قرآن بھیجیا کیوں ہے؟ کیا بات ہے! مولا تو انہوں جزائے خیر دے میں۔ اللہ دی دشمنی دی وجہ عزیزو قرآن ہے، جبریل دی دشمنی دی وجہ قرآن ہے۔ جنہیں بھیجیا وہ دی دشمنی پہ گئی ہے، جڑا لے کے آیا وہ دی دشمنی پہ گئی ہے، جدے اتے اترے وہ دی دشمنی نہیں سی پہ۔ صدقے جاواں، صدقے جاواں بھائی، نبی دی بھی دشمنی قرآن دی وجہ تو پئی ہے۔ نہیں تسی ایک ادارے چ بیٹھے ہو، علمی ادارہ ہے الحمدللہ، علماء دی اولاد چ میں کھلو کے پہ پڑھنا، تواڈے واسطے اتنے بہ کے سننا مشکل نہیں، اتنے پڑھنے والے واسطے پڑھنا مشکل ہے۔ اتنے کوئی کچی گل کر دی ہے تو لوگ یہاں نو آکھنا ہے یہ تساں لے آندا سی۔ اللہ دی دشمنی کی دی وجہ تو پئی ہے؟ بہت اچھا سنیا جی، قرآن دی وجہ تو، نبی دی دشمنی، جبریل دی دشمنی، ایڈی محکم دلیل دیاں کہ بلا کمی صاحب کو دعا حاصل کر لو، قیامت تک کوئی مولوی ثابت کر سکتا ہے تو کرے کیا قرآن کے نزول سے پہلے بھی محمد کی کوئی دشمنی تھی؟ کیا بات ہے! بہت شکریہ کہ جدوں تک قرآن نازل نہیں ہویا پیغمبر کی بھی دشمنی کوئی نہیں سی۔ صادق منن والے قاتل بن گئے، امین منن والے حملہ آور ہونے لگ پے۔ یہ دا مطلب ہے ساری تکلیف کی تھی، اور نزول قرآن دے مہینے چ بیٹھے ہو ٹکا کے آکھو ساری دشمنی کی تھی، وجہ کی بنے؟ ہوں جنہیں پوچھنا نا علی کسے نو کی آکھیا سی، نبی کسے نو کی آکھیا سی، حسین کسے نو کی آکھیا سی،
اور رکھے میرے اگو قرآن تے ہاتھ تے دسے اے قرآن کسے نو کی آکھیا؟ واہ بھائی کیا راضی ہو گیا مولا تانوں جزائے خیر بہت شکریہ بخاری صاحب قرآن کسے نو کی آکھیا سی اور میں دسنا قرآن کسے نو کی آکھیا جی مہربانی جیڑا ان پڑھ بندہ قتل کر کے اندر ٹر جائے نا وہ تاریخ تے کر دیا آندا میری ضمانت کراؤ وہ آندے نے کوشش پہ کرنا ہے وہ آندا کوئی نہیں پہ کر دے اچھا اندر ہوگا تو انہوں پتہ ہوگا وہ آندے نے تو ہی رہو اساں کیوں اندر رہو پھر کوشش کرو آندے نے وکیل کیتا ہے وکیل نو پیسے دیو آندے نے دیتے نے فیصلہ تے جج کرنا ہے آندا جج نو پیسے دیو وہ وکیل نو لے جاندے نے منڈے نو سمجھا سان تے ہتھی پیندا وکیل جا کے آندا بچیا میں ایف آئی آر پڑھی 302 تیرے تے لگی مقدمہ عدالت چ میں ایف آئی آر چو کمزوریاں کڈ کے وکھریاں رکھ لیاں میں کوشش پہ کرنا پہ کدھروں ویک پوائنٹ ملے تو میں تیری ضمانت داخل کرا دیا وہ کوشش پہ کرنا پیسے دین چے کٹ نہیں پہ کر دے تے تو آنا جج پیسے لوے تے وہ پیسے لوے تیری عقل کام نہیں کر دی انج نہیں کام گلا کر دیا پیسے 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 تو قتل کیتا ہے وہ 302 جڑی کتاب وچ لکھی ہے جڑی کتاب وچ 302 دی سزا لکھی ہے وہ میں چٹ جاں جڑی کتاب وچ 302 دی سزائے موت لکھی ہے انہوں جج مٹا سکتا ہے بچیا کتاب وچ 2-3 باری جدوں آندا نا کتاب ادوں انہوں بے وقوف نو پتہ لگدا ہے مینوں پھانسی بندے نہیں دعا رہے کتاب دعا رہی صدقے جانا جی سمجھداروں کمال کیتی انہوں ادوں پتہ لگتا ہے مینوں کتاب پھانسی دعا رہی ہے یہ مطلب ہے میری مثال سے سمجھ بچوں کو بھی آ گئی ہر مجرم قانون کی کتاب کا دشمن ہوتا ہے ہر مجرم شکریہ کرنا ہر مجرم قانون کی کتاب کا دشمن ہوتا ہے میری ایک گل تو سنو سگرٹاں تے پابندی لگ جائے سگریٹ تے تکلیف کنوں ہونی پین والے تے جڑے نہیں پیندے انہاں کی آکھنا انہاں آکھنا بھی چنگا ہو چنگا ہو جدوں نبی شراب ڈکی ہے نا ابو ذر آکھیا تے چنگا بھائی مولا تانوں جزائے خیر عطا وہ جدے تے پابندی لگ جائے انہوں تکلیف ہوندی ہے نا جڑے بندے نبی دی قانون دی کتاب نبی لے کے آئے جنہیں قانون بھیجیا وہ بھی بندہ دشمن ہو گئے جڑا لے کے آیا وہ بھی دشمن ہو گیا جس پڑھ کے سنایا ہوں سننا جی کنوں کنوں تکلیف سی سگرٹاں والا بیٹھا ہوئے نا برف دے خالی پھٹے تے آنج کول خان صاحب ٹردے ٹردے آ جان کیا بات ہے وہ خان صاحب سگرٹاں تے پابندی لگ گئی اس آگے آپ سگرٹوں کو رو رہے ہیں نسوار پہ بھی پابندی لگ گئی اسے پھٹے تے بہ گیا جی نا 2 بھائی پہلا ایک سی نا 2 ہو گیا جی نا اے پابندی دے سانڈو نے انہاں دی رشتہ داری پابندی دی وجہ تو بڑی تیرے بھی سگرٹاں تے پابندی ہے ہاں بہ جا ساڈی نسوار تے پابندی ہے بہ جا ادھروں ایک بندہ آیا نری ڈور پھڑی ہے گڈی کوئی نہیں اور کی گل نہیں وہ گڈیاں تے بھی پابندی لگ جی آدھے آ جا بہ جا گڈیاں والا بھی اتنے چوتھا بندہ منہ وٹ دینا آتا کی گل ہے وہ آتا یار پان کھادیا چیر ہو گیا پانا تے بھی پابندی لگ گئی پان والا نسوار کا رشتہ دار نہیں نسوار والا گڈیاں کا رشتہ دار نہیں گڈیاں والا سگرٹاں کا رشتہ دار نہیں یہ کٹھے کتوں ہوئے ہیں پابندی دی ہوں پتہ لگ گیا حسنین دے نانے دے خلاف بندے کٹھے کہڑے کہڑے ہوئے سر صدقہ جانا ہمارا تمہیں جزائے خیر دے مینوں سارے بندیاں دے نا یاد نہیں مینوں بندیاں دے نا یاد نہیں کہ کہڑے کہڑے بندے اس کفر دے پھٹے دے بیٹھے ہاں مینوں نا یاد نہیں برف دا پھٹا ہور ہوندا ہے کفر دا پھٹا ہور ہوندا ہے کہڑا کہڑا کفر دے پھٹے دے بیٹھا ہے مینوں نا یاد نہیں او دے واسطے میں تمام دوستاں کے عدالت کھلو کے معافی پہ منگنا کہ میرا حافظہ کمزور ہے تے بندے بے شمار نے تے مہربانی کرنی جے میں گن گن کے نہیں دس سکتا
نشانیاں دس دینا جنی تھوڑی توجہ ہوئے نا پھڑ تسا لینے نے گھر بیٹھے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لگی جے پابندی لگن او صاحب تسا لینا تکلیف کنو کنو ہوئی اللہ فرماتا بلا تنکیہو ما نکاح آباؤکم من النساء لوگوں جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں وہ تمہاری مائیں ہو گئی وہ سوتیلی ماؤں سے نکاح کرنے والوں اور متریاں ماما نال نکاح کر لاڑے ہو پابندی لگ گئی جے کیا بات ہے توڑے سنن دی کیا بات ہے میں امیر المومنین کی شہادت تک ہونا چاہنا انہو کان فاحشاتن یہ بڑی بے حیائی کا کام تھا کہ تمہارا باپ فوت ہو جاتا ہے تو تم سوتیلی ماؤں سے نکاح کر لیتے ہو بے حیا پابندی لگ چکی ہے انہاں کہ پابندی کیوں لگی ہے لگے جے کٹھے ہون حرمت علیکم امہاتکم یہ پابندی ایسے ہی ہے جیسے مائیں نکاح کے لیے حرام ہے صدقہ جاواں صدقہ جاواں وبناتکم بیٹیاں واخواتکم بہنیں واماتکم پھپھیاں وخالاتکم خالائیں وبنات الاخی بھائی کی بیٹی بھتیجی وبنات الاختی بہن کی بیٹی بھانجی وامہاتکم اللتی ارضعناکم اور جن عورتوں کو تم نے صرف دودھ پیا ہے تمہاری مائیں بن گئی ہے اور جن کے ساتھ مل کے پیا ہے وہ تمہاری بہنیں بن گئی ہیں جی ہاں جی کیا بات ہے تمہاری سنن ہیں جی فرمایا ہاں جی وَأُمَّهَاتُ نِسَاؤُكُمْ نِسَائِكُمْ اور جو تمہاری بیویاں ہیں نا ہاں جی جو ان کی مائیں ہیں نا ہاں جی وہ تمہاری بھی مائیں ہیں سساوی ماما جے وہ بھی اسے ہی پھٹے تھے آگے بیٹھ گئے متریاں ماما نال نکاح نہیں ہوتا وہ بھی اسے پھٹے تھے آگے بیٹھ گئے اگلی گل تسا حیران ہونا اللہ فرماتا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اب دو سگی بہنیں ایک بندے کے گھر میں اکٹھی نکاح میں نہیں آئیں گی اے بیوی نو پوچھتے سن کہ تم میرے گھر سوکھی ہیں وہ آندھی سوکھی ہیں چھوٹی بہن دا بیاہ کر چھڑیا جے نہیں تے کدھر کر چھڑو وہ آندھی رشتہ نہیں لبدا تو آندھے سن میں جو ہیں تم ہی ایتھے تے وہ بھی اوتھے تے معاف کرنا کر لیندے سن تے اللہ فرمایا دو بہنیں اب ایک گھر میں ایک بندے کے گھر میں اکٹھی نہیں ہو سکیں گی الا ما قد سلفا جو گزر گئی وہ گزر گئی ان اللہ کان غفور الرحیم اللہ نے بخش دیا تمہیں غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے جو کر بیٹھے ہو اگوں نہ کرے جی پھر آندے نے پنجابی زبان ہی ایسی عجیب ایسی کی کریے اسی پنجابی بولنے ہیں اسی پڑھے لکھے بھی ہوئیے تے ان پڑھی جاپنے ہیں پنجابی دی وجہ ہوں میں بولنی تے پنجابی ہے میں مجبور ہوں جو قرآن دی گل نہ ہوئے تو تہاڈا میں مجرم ہاں زبان تے میری اپنی ہے نا قرآن دی مینوں قسم ہے جدی سس تے اکھ سی وہ بھی محمد دا دشمن تو سنے ہی کوئی نہیں جدی سسٹر اللہ تے اکھ سی وہ بھی نبی دا دشمن تمام بے حیا نبی دی دشمنی اکٹھے ہو گئے سید ابو العلا مودودی نے بڑی رائت کی تھی اس رائت نو بالغ بندے سمجھنا ہے بچے بڑوں سے پوچھ لیں اور چھوٹے بڑے نو پوچھا جے تو جیسے بڑے نو سمجھ نہ آئی وہ بھی بچہ ہی ہے مودودی فرماتے ہیں یہ نکاح ہو جایا کرتے تھے مثلا سوتیلی ماں سے کر لیا کرتے تھے ایک گھر میں دو بہنیں ہوا کرتی تھیں ایسے ہی تھا دو گنا لکھیں وہ فرماتے ہیں کوئی بندہ ان بندوں کے نکاحوں کے نتیجوں پر تانا زنی نہ کرے کنے بندے بالغ بیٹھے رہے مسجد وہ فرماتے ہیں ان نکاحوں کا کوئی نتیجہ بھی تو نکلا تھا نا
تو نہیں نہ پتا نکاح کا کی نتیجہ نکل، وہ بچے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جو اس نکاح کے نتیجے میں بچے پیدا ہوئے ہیں کوئی بندہ ان پر تانا زنی نہ کرے، کیونکہ وہ جہالت کا دور تھا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تم کون ہو؟ اللہ نے معاف کر دیا تم کون ہو؟ اگر رعایت کر رہے ہیں، فرماتے ہیں اس زمانے میں بے علمی بھی تھی، نادانی بھی تھی۔ یعنی پنجابی کر چھڑا جان چھوٹے، بے علمی تھی، پتہ ہی نہیں سی لوگاں نو کہ کتھے نکاح کرنے کتھے نہیں کرنا۔ حضرات اس زمانے چ لوگاں نو پتہ کوئی نہیں سی، اس زمانے چ لوگاں نو پتہ کوئی نہیں سی۔ پھر مولوی آندے نے شیعہ اونوں نہیں مندے، اسی اونوں مننے آ جنوں اودوں بھی پتہ سی۔ مولا تو انہوں جزا دے گی، کیا بات ہے یار، پھر آندے نے شیعہ ہی نہیں مندے۔ ہائے ہائے صدقے جاما ہم اطاعت کے قابل اسے سمجھتے ہیں جسے اس وقت بھی پتا تھا، جسے نکاح کا پتہ نہ ہو کہ کہاں کرنا ہے۔ لوگوں وہ بندے اور ہیں جن کا نام نہ لیا جائے تو نکاح ہی نہ ہو، وہ بندے اور جی بندے کٹھے ہو گئے اس قسم دے نبی دے خلاف۔ ہوں میرے لو ویکھو تو میں پڑھ سالی نال بھی نکاح نہیں ہوندا، نہیں اوئے ہوئے ہوں سس نال بھی نکاح نہیں ہونا کر، نہیں اوئے ہوئے جدو ابا جی فوت ہو جان تو جی مگر بچتی وہ ساری تو ماں ہی نہیں، وہ بھی ساری ہوں ماں ہو گئی ہے۔ اوئے ہوئے ایک قانون کتوں ہے؟ میں جاگدے گل کر رہا، میں زندہ لوگوں سے گل کر رہا۔ ایک قانون کتوں ہے؟ کسی کا کیا پتہ لگا کوئی اللہ ہے انہیں بھیجے، انہیں سارے کن ٹوٹے آخیا وہ پتہ کرو وہ کتنے ہوں۔ وہ حضور کو آئے کہنے لگے وہ قانون کنے کلیا ہے سارا، آ حلال ہے تے آ حرام ہے، شراب بھی نہیں رہی تے جوا بھی نہیں رہا تے کوئی شے رہی نہیں، ہر شے ہی حرام ہو گئی ہے، قانون کنے کلیا؟ نبی پاک نے کیا اللہ نے، وہ کتنے وے؟ فرمایا ہر تھان۔ ہاتھ آئے گا؟ فرمایا نہیں۔ نظر آئے گا؟ نہیں۔ خواب خیال نہیں۔ انہوں نے آخیا کچھ کرنا تو دا ضرور سی پر تو آنے وہ دستا ہی نہیں کریے کی، ایک قانون لے آندہ کیسے؟ واہ واہ، ایک قانون حلال و حرام دا قانون لے آندہ کیسے؟ فرمایا جبریل علیہ السلام، انہوں نے آخیا وہ دا چھڑ کے تھے وہ دا ہی راج بہ جائیے۔ نبی آخیا وہ صرف مینوں دستا ہے، ہائے ہائے نہیں کسی نے دستا۔ انہوں نے آخیا بھائی وہ بھی نہیں دستا، نہیں غصہ انہوں چڑھتا جا رہا، جڑا غصہ ہے وہ تمہیں پتہ لگ گیا کہدا کہدا۔ اللہ تے غصہ سی وہ نظر نہیں آیا، جبریل تے غصہ سی وہ ہاتھ نہیں آیا۔ انہوں نے کہا محمد بن عبداللہ اللہ تے جبریل تے دستے نہیں، ایتھے تو ہی ہے نا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا مجھے یتیم نہ سمجھنا، میں اللہ کی دشمنی بھی قبول کرتا ہوں، میں جبریل کی دشمنی بھی قبول کرتا ہوں، میں قرآن کی دشمنی بھی، اور قانون کے دشمنوں محمد حاضر ہے، اور توحید کے دشمنوں محمد حاضر ہے، اور جبریل کے دشمنوں محمد حاضر ہے۔ انہاں کہا ویکھ لیں اللہ دے دشمن بھی تیری ہتھی پینے نہیں، جبریل دے دشمن بھی تیری، قرآن دے دشمن بھی تیری۔ فرمایا آ جاؤ میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ عبد المطلب کا بیٹا کھڑا ہے، عبداللہ کا لخت جگر کھڑا ہے، اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، میری تربیت ابو طالب نے کی ہے۔ کی سنیا جی؟ لو جی دشمن ٹوٹ کے آئے نے، پہلا کدھے دشمن؟ تقریر تینوں ہی آندے نے،
کہ ساری یاد ہو جائے. اللہ دے دشمن، پھر جبریل دے دشمن، پھر قرآن دے دشمن. اگوں سنو جی، جن نے قرآن جیسا قانون بھیجا وہ اللہ پاک ہے، جڑا لے کے آیا وہ جبریل پاک ہے، جدے دل تے اتریا وہ دل پاک ہے، جدے منہ چوں نکلیا وہ منہ پاک ہے، جڑے ورکیاں تے لکھے ہیں ورکے پاک نے. لاہور والے صرف بولن، باقی دے بندے چپ کر کے بہن. لاہور والے ذرا زیادہ تیز ہوندے وہ آندے سے لاہوریے ہیگے ہیں. جڑے لاہوری وہ بولو اللہ کنے گھنٹے دیہڑی چ پاک رہنا؟ بلے ہر ویلے پاک. جبریل، قرآن، نبی دا دل، نبی دی زبان تے قرآن جڑا ایڈا پاک ہے، جان لگیا محمد نے کسے پلید نو دے جانا سی. صدقے جاواں مولا بھائی تانوں جزائے خیر دے. اگر بھیجن والے دی دشمنی پی گئی ہے، لیاؤن والے دی، شکریہ قبلہ، لیاؤن والے دی دشمنی پی گئی ہے، اور جدوں پہنچان والے دی دشمنی ہے تے بچان والے دی دشمنی نہیں سی پینی. پینی سی نا. بچان والا کون ہونا چاہیے؟ اللہ ہر ویلے پاک ہے، لوح محفوظ ہر ویلے پاک ہے، قلب محمد، زبان رسول تے اے قرآن ہر ویلے پاک ہے. ادارے چ کھلو کے ذمہ دار بندے دے سامنے کہہ رہا ہوں، مذہب چھڈنا، تیری گڈی دھونی شروع کرنا. جے تقریراں تو تنگ ہیں تو تقریراں بھی چھڈنا. تیرے گھر دی نوکری کرنا، کھلا قرآن میرے ہاتھ چ. محمد تو بعد وہ بندے 10 جڑے ہر ویلے پاک ہوندے. صدقے جاواں سر اٹھاؤ. پھر آندے نے 5 تن پاک، 5 تن پاک. حافظ آباد تے ایک مولوی صاحب فوت ہو گئے نے، شبیر شاہ صاحب. وہ دس کے آئے تو کہنے لگے شیعہ 5 تن غلط آکھیا ہے، صحیح تلفظ ہے 5 تن پاک. سبحان اللہ. کی تلفظ ہے؟ 5 3 پاک. وہ ساڑھے پنڈ دے بندے چھاڑا مار دے آئے، انہاں کہا آج حق سمجھ چاہے تو سانو 5 تن پاک 5 تن پاک آکھا کے کن کھا لے سن. اصل چ پتہ لگ گیا کہ صرف 5 پاک نہیں، 5 بھی پاک نے تے 3 بھی پاک. 5 3 پاک. وہ میں کہا کتوں پتہ لگا جی؟ قبلہ نے دسیا. تو میں قبلہ تو نہ بڑا فراڈ کیتا. انہاں کہا وہ کی؟ میں قبلہ جتھے 5 3 آکھیا 8 تن پاک کیوں نہیں آکھیا؟ کوئی اینی ریاضی تو قبلہ نہیں آتی ہونی ہے نا کہ 5 تے 3 جو 8 ہوندے نے تے 5 3 آکھن لگیا. اور بندے 100 روپیہ کسے کو لینا ہوئے تو بندہ آکھے بھائی جی 97 تے 3 روپیہ ہے جے. یار سیدھا 100 روپیہ آکھو. 5 3 جو آکھے تو 8 تن آکھو. میں کہہ رہا ایک گل سواد آیا پیر شاہ صاحب سید صاحب نا اگر پھر بھی حق ادا کر گئے نے. وہ 5 تے 3 کٹھے کیتے نے پر 8 نہیں آکھیا. 10 گئے نے 5 اور نے 3 اور. تو جو ہے نا جناب 5 3 اگوں ایک حافظ آباد دے علاقے ایک مولوی صاحب ہے، مینوں ایک ایڈوکیٹ نے دسیا. انہاں کہا جی کم ود گیا. میں کی ہو سکا ساڈے کوئی مولوی صاحب آئے نے، انہاں آخیا نہ 5 3 پاک نے نہ 5 تن پاک نے بلکہ سب تن پاک. صدقہ جاواں تواڈے سنن تو سب تن. کہنے لگا وہ کوئی جواب ہے؟ میں کہا ہے پر روزیاں میں اندر روزے نے. ہن دسو 2-3 سال کی گل ہے. میں روزہ رکھیا ہوئے تھی تو رکھیا ہوئے مولوی بھی جانا وہ 4:30 5 بجے ادو جا کے قرآن مسیطے کھلو کے گل پوچھنی ہے. ہو سکے اگے پیچھے کیوں نہیں پوچھنا تو مسیطے کیوں پوچھنی ہے تو روزے دے درمیان کیوں پوچھنی ہے تو روزے دے 4:30 بجے کیوں پوچھنی. میں اس ویلے روزے دار لڑن جوگا نہیں ہوں. روزے دار تو پچھلے ٹائم علاقے سائیکل وج جا تو آتا آرام نال آ. میں کہا مولوی
ٹائم تے ملی شام تو ذرا آدھا منا گھنٹہ پہلے روزہ کھلن تو انہوں آکی مولوی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے، قرآن کھول نہیں سامنے آ جان گے، قرآن دے اتنے نظر رکھوائیں، وہ آکھے گا گل کر، انہوں پوچھیں سب تن تساں آکھے سب تن پاک نے، سارے ہی تن پاک نے، جے وہ من گیا نا میں آکھے انہوں آکی یہ سے قرآن تے ہاتھ رکھ مسجد نبوی وچ سب تن دے دروازے کھلے سان یا پاکستان دا دروازے مولا کائنات اور متضاہر صدقہ جاواں حضور اللہ بھی ہر ویلے پاک ہے، شکریہ قبلہ، جبریل بھی ہر ویلے پاک ہے، قرآن بھی ہر ویلے پاک ہے، دا محافظ بھی ہر ویلے، دا محافظ بھی ہر ویلے۔ نبی پاک نے فرمایا آؤ بھائی اللہ دے دشمنوں آ جاؤ، قرآن دے دشمنوں آ جاؤ، آ محمد ہے، آ جبریل دے دشمنوں آ جاؤ، آ محمد ہے۔ حضرات ضروری اعلان سنو، انج گل تاں کری دی ہے تاکہ توجہ ہو جائے، دعانیاں دے اعلان سننے والے ہو، ککڑی گواچ گئی ہے اعلان سننے والے ہو، مائی کسی دی بابا گواچ گیا ہو، آج ایماندارو اے بھی اعلان آئی سن لو۔ اللہ، جبریل، قرآن، قانون، اے دے جننے دشمن محمد دی اتھی پین آئے نے، جننے انہوں دا ہاتھ پھڑے ان والی جاندے مولا کائنات انہوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ جننے دشمن پیغمبر دے سامنے آئے نے، جنہیں آگے کھلو کے آگے پیچھے ہو جاؤ، میں مجرمہ علماء دا جے حضرت علی نے پوری زندگی کسے جنگ وچ محمد نو کوڑے تے بہن دیتا ہوئے، تلوار پھڑن دیتی ہوئے، حملہ کرن دیتا ہوئے، ایک جملہ کھا گیا اس قوم نو جڑا کئیاں میں سچ میں آکے بیرون ملک تو بیبیاں کھجڑ ہوئی نے، نٹ تے جملہ بچیاں لکھے ہے میں ہوں نا، ایسا پیارا جملہ ہے بندہ دے لپیٹ چاہ جاندہ ہے، جنہوں کو جاندہ نا فکر نہ کریں میں ہوں نا، وہ ماری جاندہ ہے، وہ سمجھتا میرا ہو رہا ہے ہی کوئی نہیں سوائے دے۔ باہر دیاں ملکاں جو بیبیاں اتھے آکے کھجڑ ہو گئی نا، منڈیاں لکھے ہے میں ہوں نا، وہ اتھے آکے لبائی 10 منڈے مری جان لگے نے، ایک منڈے کو کرایا کوئی نہیں، وہ سکھا میرا ابے آندہ میرے کو کرایا کوئی نہیں، تے بچو امیر دا منڈا کی آندہ ہے، اور چھا ڈبے نو میں ہوں نا۔ بچیاں شادی تے چلیاں نے، ایک غریب دی بچی نے آکھا میرے کو کپڑے کوئی نہیں، وہ آندھی تو کر دیا کچھ نہ آکھ میں ہوں نا۔ سہیلیاں نے سہیلیاں نو لٹیا، دوستان نے دوستان نو لٹیا تے آکھا کہ یہ میں ایسا پتہ نہیں جی دے لطافت ویسے ہے، موسیقیت بھی ہے، میں ہوں نا۔ تو سا محسوس کیتا جنہوں بندہ آکھے میں ہوں نا، جنہیں بولیا جھوٹ بولے، اگر میں ہوں نا، اگر کدھر پھبے رہنا اترا لفظ تے میں دسنا، نبی نے فرمایا علی آج کی رات میرے بستر پہ خطرہ ہے، فرمایا جاؤ میں ہوں نا۔ فرمایا اللہ دے دشمن آن میں ہوں نا، قرآن دے دشمن آن میں ہوں نا، جبریل دے دشمن آن میں ہوں نا۔ جنگ بدر شکریہ قبلہ۔ اسلام دی پہلی جنگ حضرت نے انصار چو 3 بندیاں نو بھیجیا جنگ کر کے، انہیں تلوارہ کڑیاں، رجز پڑیا، آؤ دشمن خدا ہمارے مقابلے میں، آؤ دشمن جبریل، آؤ دشمن قرآن و محمد آؤ۔ 3 بندے مقابلے تے نکلے، انہیں کہا سا لو کون ہو تسی؟ اس کہا میں فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں۔ اس کہا پیچھا ٹر جو محمد جا کے آکھو اسی کدی کمیاں نہ لڑے ہی نہیں۔
اسی سردار ہاں کسی سردار نو بھیجے. وہ واپس آ کے ترائے بندے کہنے لگے یا رسول اللہ میں شیعہ نے گل کرنا, تقریباً سارے شیعہ بیٹھے ہو, اے آوے میں مجرم نہیں تہاڈا, ویسے تہاڈے کے ہاتھ پہ جوڑنا. اڑا تہانوں غصہ چڑھیا ہے کہ فلانا نہیں سی لڑدا, فلانا نہیں سی لڑدا, اگوں ہی کوئی کنجر نہ لڑے تو کی کرنا. انہیں آخیا سی کدی چھوٹیاں قوماں نال تہاڈا کی خیال ہے میں لطیفہ پہ سنانا, میں قرآن کھول کے کر رہا. علماء تشریف فرمانے انہیں آخیا سی کدی چھوٹے خانداناں نال نہیں لڑے, اسی تمہیں مار بھی چھڑیے تو ماریا سا کی تے جے تہاڈے ہتھوں مر گئے تے ایڈے تو دینا سی مر گئے. وہ واپس آ کے رسول پاک کے بچارے کھلو کے رضی اللہ تعالیٰ عنہم ارشاد عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ تے کوئی بےزتی کر دیں, اسا تلواراں بھی کٹیاں نے, منہ تے گسا بھی چاڑیا, منہ لال بھی کیتا ہے, رجز بھی پڑھیا, ابے دا نام ہی دسیا تے اگوں بے وقوف جے آندے نے اسی کدی چھوٹیاں بندیاں نال لڑے ہی نہیں. نبی فرمایا آندے کی نے, آندے نے نبی نو آ کسے سردار نو بھیج. مسکرا کے نبی فرماندے میرے کول کیڑا سردار کوئی نہیں. سر اٹھاؤ میرے نال, جڑے ویلے انہاں رسول خدا لے گیا آپ پیچھے ہٹ جائیں, آپ پیچھے ہٹ جائیں. پلٹ کے مولا فرماندے کوئی سردار ہے, علی فرماندے میں ہوں. بس خندق عمر بن عبدہ کو تو ٹپ کے آیا, محمد کوئی ہے تو بھیج, کوئی ہے تو بھیج, اور کوئی ہے جڑا مینوں جہنم وچ پہنچا کے آپ جنت تے جائے, یا میرے ہاتھوں سیدھا جنت تے جائے. خدا دی قسم تاریخ کے لفظ نے لوگ اس طرح بیٹھے تھے جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں. نبی نے کہا من لہذا الکلب, کوئی ہے جو اس کتے کو روکے. حسین دے بابے دی آواز آئی میں ہوں. صدقے جاواں, صدقے جاواں. سبحان اللہ, مہربانی. یار عقیدت ارے بندہ سیاح جے, بندہ بچہ سیاح جے. میں حیران ہو گیا یار, میں حیران ہو گیا بھی وہ بچہ ویکھو کڈا سیاح نکلیا جے. جڑی میں گل کرن لگا سا اس پہلے کیتی کی ہو سکے نعرہ ولایت علی. آخری جملہ آکھاں اس بچے تھی. حضرات ضروری اعلان سنیے, کافروں, مشرکوں, یہودیوں اور نصرانیوں کو جس قانون بھیجنے والے کی تکلیف تھی اسے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. یہ قانون جس پہنچانے والے کی تکلیف تھی اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. اور پورے کفر کو جس بچانے والے کی تکلیف ہے اسے علی محمد رسول اللہ کے. کتنا شکریہ قومی صاحب. محمد رسول اللہ کے تحفظ کو علی ولی اللہ کہتے ہیں. محمد رسول اللہ کے مہربانی علی ولی غدیر دے میدان چو علی سونے دا تاج پا کے نہیں نکلے, ہیرے دا تاج پا کے نہیں نکلے, تاج ولایت پہن کے نکلے ہیں. ولایت کہتے ہیں ذمہ داری کو جو پورے دین کی ذمہ داری کا
اگرچہ آپ کی ولایت کا اعلان ذوالعشیرہ میں ہو چکا تھا، نوٹیفکیشن غدیر میں ہوا، اور پوری تقریر جوڑ کے ایک جملے بیان کرو، الیوم اکملت لکم دینکم، سنیں کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا۔ تعلق قادری صاحب نے 57 کتابوں کا حوالہ دے کے لکھے ہے، جب محمد نے علی کو ولی بنا دیا تو اللہ نے فرمایا دین مکمل ہو گیا ہے۔ صدقہ جاواں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل۔ یہ تو پچھلی آیت پڑھتے بندے کٹنے ضروری ہے۔ الیوم دا مطلب ہے اج تے ایتھے، پنجابی ترجمہ اج تے ایتھے، میں پیا پڑھنا اج تے کتھے اوتھے، رائے ونڈ ایتھے، لاہور دے وچ بھی ایتھے، منہاج الحسین اج انہوں آندے نے الیوم، اللہ فرماتا دین مکمل ہوئی اج تے ایتھے، نعمتاں پوری ہوئی یعنی اج ایتھے، میں راضی ہویا ہوں اج، غدیر اچھتے فرمایا ایتھے۔ چوتھا جملہ سنو تے اجازت، اللہ فرماتا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کافر مایوس ہوئے نہیں آج، ہائے ہائے آج، انہا اگلا جملہ تو سانکھنا ہے، میرا نبی کافر مایوس ہوئے نہیں آج ایتھے، جتھے اللہ پہ فرماندا ہے ایتھے کافر مایوس ہوئے نہیں، اوتھے تو سنیا کافر ہی کوئی نہیں سی۔ ہوئے بھائی کیا بات ہے، ہوئے غدیر سارے حاجی کٹھے ہوئے، اللہ فرماتا ہے کافر مکے نہیں آج تے ایتھے، میں کہ اللہ ہوتے تو سارے حاجی نے، فرمایا تینوں حاجی دس دینے نا، نماز اترے تو کافر مایوس نہیں ہوتا، روزے واجب ہوں تو کافر مایوس نہیں ہوتا، ماں بہن حرام ہو جائے کافر مایوس نہیں ہوتا، پورا دین محمد نے پہنچایا، کافر مایوس نہیں ہوا، جو ہی ولایت کا اعلان ہوا، اللہ فرماتا ہے آج کافر مایوس ہو گیا، غسل خانیاں وچ بڑھ کے کسے نو کافر لکھن دی لوڑ نہیں، جو علی سے مایوس ہو جائے وہی کافر ہے۔ دین دی فتح دا نام علی ہے، کافر دی مایوسی دا نام علی۔ تو اڈا کی خیال ہے، لوگ تے ضرب لگے تے آندے نے ہائے میں مر گیا، ضرب لگے تے لوگ آندے نے ہائے میں مر گیا، واہ میرا امیر مولا، فرماتے نے فَاسْتَوْ بِرَبِّ الْکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب جا رہا ہے، جو میں نے ذمہ داری لی تھی، حسن نماز پڑھا، ایک جا رہا ہے دوسرا آ رہا ہے۔ دین دے ذمہ دار نو ضرب لگ گئی، ناصر توحید نو ضرب لگ گئی، محافظ آئین خدا نو ضرب لگ گئی، جبریل دے دشمنہ جدوں جبریل دے مولا نو ضرب لائیے، سب تو پہلا اعلان قد قتل امیر المومنین تھا، کیتا ہی جبریل ہے، جبریل دا اعلان کرنا دلیل ہے، جنہیں علی تے ضرب لائیے، توحید دا بھی دشمن ہے، جبریل دا بھی دشمن ہے، پیغمبر دا بھی دشمن ہے، قانون دا بھی دشمن ہے، جڈے زرد رنگ دی پٹی مولا دے متھے تے سی، اوڈا ہی زرد رنگ مولا دا سی۔ پریشان نہیں ہونا، ہر گل نو گستاخی نہیں سمجھی دی، سمجھن دی کوشش کر۔ زرد رنگ دی پٹی جڑی بدی سی، حضرت ساسا فرما دے نے جڑے رنگ دی پٹی سی نا مولا دے متھے تے زرد رنگ سی، اودا جویں دا او رنگ زرد دی پٹی سی، اوڈا زرد رنگ ہی میرے مولا دا۔ آندا میں حیران سا جڑا موت تو کدی نہیں ڈریا، جڑا موت تے آوے یا موت او دے تے آوے، موت مردی، علی نہیں مردے، جنہوں موت ہی نہیں، او دا رنگ ایڈا زرد کیوں ہے؟ او دی تے جرت نہیں پئی، تھی نے پوچھ لیا، کدی نہ رویں کسے گاؤں،
جڑے 50 سال تو اتنے بیٹھے ہو تسی دسو، تاڑے چھوٹے بچے بیٹھے ہو، نوجوان تسی ذرا سنو، 50 سال تو اتنے بچے بیٹھے ہو، جدوں بندہ کسے غم تو نڈال یا پریشان ہو کے گھر آوے، ایمان نال دسیا جے پریشانی پہلا تھی پوچھ دی ہے کہ پتر پوچھ؟ صدقہ جاواں میرا آنسو آ گیا مجلس مکمل۔ پہلا پتر نہیں جے پوچھ دے، پتر فرمائشہ کرتے، تی پہلا پوچھ دی ابو کی گل چپ کیوں کی؟ میں تی دا ایک جملہ پڑھنا، بس میں نے اجازت دے دینا۔ میں ایک مجتہد دی لفظ پڑھن لگا تھوڑے سامنے، مجتہد ذمہ دار وہ فرماندے نے حضرت امام حسن دے رون دی آواز میرے مولا دے کان تے پئی، ضرب لگن تو بعد تے میرے مولا اکھاں بند رکھیں تو فرماندے نے حسن بیٹا نہ رو، نہ رو بیٹا، سنبھل، میرے بعد تو دین دا ولی، تیرے تے بہت بڑیاں ذمہ داریاں، حوصلہ میرے بیٹے۔ اس تو بعد حضرت امام حسین علیہ السلام دے رون دی آواز نکلی، وہ آواز بھی میرے مولا کرنا تے پئی تے فرماندے نے حسین بیٹا، آخر بچیاں دی آوازاں پہچان دیتے حسن؟ پھر فرماندے نے ہن حسین رویا، اکھاں بند نے، ہن حسین روئے، حسین بیٹھے نہیں، بیٹا ویر نال حوصلہ کرا، دین نو سنبھال لو میرے بیٹے، اے آئینے خدا نو سنبھال لو میرے بیٹے، اگرچہ میرے تے ہونے والے ظلم تے تسا ساری زندگی رونا ہے، لیکن سنبھل کے بیٹے، مصائب دا ایک کوئی لمحہ ہے بس، این جکھاں بند نے، حسین حسن بیٹے نہ رو بیٹے، حوصلہ، دین نو سنبھال بیٹے، حسین بیٹے نہ ویر دی مدد کر، دین نو سنبھال بیٹے، خدا دی قسم میں مجتہد تے لفظ کر پڑھنے ہیں، وہ فرماندے نے اس کے تھوڑی دیر بعد ایک مستور کے رونے کی آواز ہے، جدو اس مستور دے رون دی آواز تھوڑی جی بلند ہوئی ہے، فرماندے نے علی نے آنکھیں کھول لی اور علی کی آنکھوں سے بے بہا آنسو نکل آئے، حیران ہو کے فرماندے نے زینب رو رہی ہے، کسے بندے گل ہی نہیں سنی، حضرت علی فرماندے نے زینب رو رہی ہے، مجتہد کے لفظ نے، اور فرماندے نے میرے مولا زینب کے ایک آنسو کی اتنی تکلیف ہوئی، شام غریبہ کہاں تھے جہاں زینب لوگوں کے تازیانے کھائے، جدی زرد رنگ دی پٹی سی، اوڈا زرد رنگ میرے مولا دا، شیعہ نہیں پوچھ سکیا، جرت نہیں کر سکیا، بیٹی اس زرد پٹی تے بوسہ دے کے بی بی فرماندی ہے میں مک گئی ہوں، آواز ہوندی ہے تینوں رسول زینب آکھے، تو تے میرے جیسے باپ دی زینت ہے، تیرے بچ حوصلہ بھی علید ہے، تیرے بچ دل بھی علید ہے، اے میری ولیت العظمہ بیٹی، میری ولیت العظمہ بیٹی، تو کیوں آکھا میں مک گئی ہیں؟ فرمایا بابا مجھے رب کعبہ کی قسم میں نے پہلی بار تیرا رنگ اتنا زرد دیکھا ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں بیٹی تو جانتی ہے نا تیرا باپ موت دس نہیں کرتا، جی بابا نہیں، آپ تو اللہ کی رضائیں خرید چکے ہیں، فرماتے ہیں آپ بتاؤں فکر کیا ہے؟ کیا؟ فرمایا بہت بڑی ذمہ داری مجھ پہ اللہ اور رسول نے ڈالی ہے، میں کافرہ نہ لڑیا، میں مشرکہ نہ لڑیا، میں یہودیاں نہ لڑیا، آج ایک کلمہ پڑھتے پڑھتے مسلمان نے، جھوٹے مسلمان نے، نہ مسجد دا حیا کیتا ہے، نہ محراب دا حیا کیتا ہے، نہ نمازی دا، نہ نماز دا، نہ سجدے دا، مسجد اس خون نہ رنگین کر دیتی ہے، کل اس قانون دا کی بنے گا، کل اس کا آخری جملہ ہے، کل اس قانون دا کی بنے گا، جدی ذمہ داری میں نو توحید و رسالت نے دیتی ہے، تی دجا بوسا زخمی متھے تے دے کے گل کیتی ہے، سنبھالو جگر کسی تے جگر نہ پھٹ جائے، بی بی فرمایا بابا مطمئن ہو کے دنیا چھٹ جا، جدو تیرے پتر مک گئے میں باہر آ جا، خیمے ڈگ پہ میں علی بڑھ جاؤں گی، صدقے جاواں جدو تک، صدقے جاواں کبھی نہ روے جدو تک خیمے کھڑے رہے، تیری بیٹی فاطمہ روے گی،
اکبر بچان واسطے قبلہ ولایت استعمال نہیں کی تھی. ولایت اختیار نو آدھے. بی بی اختیار استعمال کر دی خیمے نو اگ نہ لگ دی. بی بی اختیار استعمال کر دی کسے ملاؤن دی جرت نہیں سی اور نیزے لے کے خیمے دے قریب آندا. بی بی نے ولایت نو ازمایا ہی نہیں کدھر. جس اکبر نو بچان واسطے اختیار استعمال نہیں کیتا. جس شبیر نو ٹورن لگیا ولایت استعمال نہیں کیتا. جس چادر دین لگیا اپنا اختیار استعمال نہیں کیتا. جدوں اس ملعون نے توحید تے حملہ کیتا تے رسالت تے حملہ کیتا کوفے دے دربار چ بی بی نے اپنی ولایت نو انج کر کے استعمال فرمایا. فرماندے نے اس کو چپ ہو جا. تس کوئی نہیں سنیا. امر دا سیگا اس کو دا مطلب ہے چپ. جب بی بی نے ولایت استعمال کی بازار میں گزرنے والے اونٹوں کی گھنٹیاں بھی خاموش ہو گئی. جناب جان دے نہیں یہ جو لگا جی ملائکہ تو تسبیحاں چھٹ گئی حوراں ترانے پھل گئے. پورے دربار خاموشی تھی. کسے منکر علی دی نہیں, کسے دشمن رسول دی نہیں, کسے آئین دے دشمن دی جرت نہیں سی بولے علی دی بیٹی دے سامنے. جڑا بولیا قرآن دی قسم مومن سی, شیعہ سی, علی دا شیعہ نا عبداللہ ابن حفیظ, اکھا تو نبینا, پوترا یا پوتری ایک بچہ سی 5-6 سال دا دے نال انہوں لے کے کھڑا سی. جدوں بی بی نے آکھا نا اس کت پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو لہجے جملیاں نال پہچانے جاندے, لہجے لفظاں نال حرفاں نال نہیں پہچانے جاندے. پتہ نہیں ہے میرے مولا دے کنا قریب سی جی, کنا معرفت والا مومن سی. جدوں بی بی آکھا نا اس کت اے نبی نہ ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا اے نا علی. کوئی علی بول رہے ہیں دربار علی بول رہے ہیں. ایک بندہ آگے بڑھ کے کہنے لگا تیری آنکھاں نال دماغ بھی ضائع ہو گیا. 21واں سال علی نو شہید ہوئے, 21 سال علی دنیا تو رخصت ہوئے تے تینوں اج علی بولتے پہ لگ دے. عبداللہ فرماندے نے مینوں رب کعبہ دی قسم میں اپنے مولا دے خطبے کوفہ دی مسجد وچ بھی سنے, جمل تے صفین وچ بھی سنے. میں مولا دا مجاہدہ میری آنکھاں جمل تے صفین وچ ضائع ہوئی ہیں. مینوں دنیا جھوٹا نہ آکھے بولیا کوئی علی دے لہجے. یہ جڑا ہن بولیا علی دے لہجے وچ بولیا مینوں اے پتہ ہے کہ علی موجود نہیں. میں علی تاں آکھیا مینوں دسو اے علی زین العابدین ہے, علی دا کوئی بیٹا ہے لا نہیں, پوتا ہے نہیں, بھتیجا ہے نہیں, علی دا کوئی رشتہ دار ہے نہیں. جب بندہ بار بار آندا رہے نا لا نہیں, بیٹا لا نہیں, بھتیجا نہیں, علی دا نواسا کوئی نہیں, علی دا کوئی پوتا نہیں. حیران ہو کے کہنے لگا بولتے کیوں نہیں؟ پھر کون بولے؟ بندیاں جو کوئی بھی نہیں سی بولیا. بچہ دادے دا دامن کھچ کے آندا بابا مرد نہیں عورت ہے. جدو بچہ کہنا بابا بولن والا مرد نہیں بولن والی عورت ہے. کہنے لگا بچہ اتنا وہ علی دا لہجہ کسی عورت کیسے آ جائے گا؟ پتہ نہیں زمین کیوں نہیں پھٹی, آسمان کیوں نہیں ڈگا. ایک بندہ 2-3 قدم بدہ آگے بڑھ گیا. پتہ نہیں کیویں بچیا عبداللہ, کیویں کھڑا رہا آسمان, کیویں زمین کھڑی رہی. میں خطابت میری کمزور ہے قبلہ کہ میں بیان کر سکا اس کیفیت کو, میری خطابت کمزور ہے. کی عالم ہوئے گا جدو عبداللہ بن عفیف جیسے مومن دے کاننے چ اس بندے آکھیا حاضہی زینب اے بولن والی علی دی بیٹی زینب. حیران ہو کے آندا بکواس نہ کرو, اوے مدینے دے بازار چ نہ آن والی, نانے دی قبر تے رات نو جان والی, اوے پردہ دار اس بے غیرت ماحول وچ کیسے آ گئی؟ بی بی فرمایا اما فضا کو ہٹ جا میں گل کراں. ایتھے آخری جملہ ہے حضرت فضا فرماندی ہے بی بی پاویں تیرے نانے دا امتی ہے, تیرے بابے دا شیعہ ہے, تیرے ویراں دا محب ہے تے بیگانہ تے غیر محرم. تسی یہ دے نال بولو گے, میرے لوگ دیکھ کے سننا, یہ دے نال بولو گے پاویں کتنا شریف ہے علی دا شیعہ, تسی زینب ہو نا.
تسی یہ نال بولو گے ایتھے مظلومی ویگ زہرا دی تھی دی بطول دی تھی ابن زیاد دے تخت الانج کانڈ کر کے اشارہ کر کے فرماتے نے اماں جدوں میں اے ہو جہاں نال کوئی بول نہیں اے تے میرے پیو دا حکمدار ہے اے تے میرے امیرہ دا حکم پھر کے جانا بخاری صاحب بی بی فرمایا اماں راہ بنا ترائے بندے فضا ہٹائے بی بی کہہ سکتی سی میرے نانے دیا امتیا میرے پیو دیا شیعہ میرے امیرہ دیا مددگارہ میرے ناصرہ بی بی جڑی گل کیتی ہے میں تیری جتی تو آتی ہے تے پردے وارا بی بی فرما دی ہے چاچا میں زینب جڑے ویلے بی بی اس انداز نہ بلائے خدا دی قسم آندا سادہ کا امام اے میرا امام سچا ایک بندہ کہنے لگا علی کی صداقت ہے بے وقت نعرے کیوں نہ رہے ہیں نا اور میں نے ہن چیتا آیا ہے جدو جمل تے سفیر میں نبی نہ ہویا میں علی دیاں منتاں کرتا رہا میری آنکھاں ٹھیک کر میری آنکھاں ٹھیک کر میں دوبارہ جہاد کراں تو موقف نمائے تو مظہر نہ جائے دے میری آنکھاں واپس دے میں نے ہن خیال پہ آؤں گا جدو میں علی کو وقتہ منگتا سا